الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین چیف ایگزیکٹو جنرل صدیق احمد زمان صاحب, پرنسپل صاحبہ چاکرا and Ms. Riyad, and also and Awad, and ہمارے پیرنٹس, اساتذہ اور پیارے بچیاں. میں کئی سالوں سے جنرل صاحب کے حکم پہ جب بھی فرماتے ہیں حاضر ہو جاتا ہوں آپ کے پاس, اور ہر دفعہ آنے کے بعد میرا خیال ہے کوئی 1-8 کلو وزن بڑھ ہی جاتا ہے میرا, اور وہ خون کی شکل میں. آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد بھی, پرنسپل صاحبہ کی تقریر سننے کے بعد, اور جو جنرل صاحب کے تک میری عام طور پر بات ہوتی رہتی ہے, جو چیز بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ کی کنٹینیوس امپروومنٹ ہوتی رہتی ہے, اور اس ملک میں جہاں پہ عام طور پر ہر چیز ترقی معکوس پہ چل رہی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے کہ جہاں جنرلی ماحول جو ہو وہ دگرگوں ہو رہا ہو عام طور پر, اور ہماری کوالٹی آف لیڈرز وہ بھی اسٹیگننٹ ہو یا انفارچونیٹلی گر رہی ہو, وہاں پہ آپ نے یہ آئیلینڈ آف ایکسیلنس بنایا ہوا ہے. اور صرف ایک نہیں, ماشاءاللہ اب تو آپ کے 3 سکولز ہیں اور 2 کالجز ہیں, 3 کالجز ہیں, اور یہ بہت لمبا عرصہ نہیں, میں نے 10-12 سال میں یہ جنرل صاحب نے اور ان کی ٹیم نے سب کچھ بنایا ہے, اور اس بنانے میں ظاہر اساتذہ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور ماں باپ بچیوں کے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا, اور پھر ساتھ دیا اساتذہ کا, پرنسپل صاحب کا, جنرل صاحب کا, اور اتنے اچھے نتائج آئے ہیں جو کہ پرنسپل صاحبہ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ زیادہ تر 90% پلس بچیاں A1 لے رہی ہیں, پاس 100% ہیں, اور جو باقی 2-4 بچیاں بچ جاتی ہیں وہ بھی A گریڈ سب کا ہے. تو میں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. یہ اسکول اور اب کالجز جو جنرل صاحب نے اپنے انیشیٹو پہ شروع کیے تھے, یہ صدقہ جاریہ ہے. تو میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں انہیں, میں اس قوم کا ہم پہ قرض ہے جو جنرل صاحب نے نہ صرف قرض کو واپس کیا ہے, اس میں میرا خیال ہے کئی گنا منافع واپس کر دیا ہے. اور یہ پاکستان میں یا واحد مثال ہوگی, اگر کوئی اور ایک آدھ مثال ہے بھی تو وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں. میری خواہش, دعا ظاہر ہے جنرل صاحب کے لیے, ان کی ٹیم کے لیے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو لمبی زندگی عطا کرے, صحت والی, تاکہ آپ کی جو نیک کام صدقہ جاریہ ہے اس کو جاری رکھیں. ایک چیز میں کل پرسوں 2 دن سے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی, میں ذکر کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ایک چیز ان کی جو میں نے اپنی پچھلی کتاب میں بھی اور ایک دوسری کتاب آئی ہے جس میں میں نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا, وہ نمبر 1 والی بات تھی ہر چیز میں, چاہے وہ ان کی صفائی پسندی ہو, ان کا پلاننگ ہو, ان کی جنرل شپ ہو, ایز والد محترم ہو, ایز شوہر ہو, ہر
ہر چیز میں وہ نمبر 1 تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ان کے فالوور ہیں اور صحیح معنوں میں فالوور ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چیز میں، مجھے اردو کے الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، we must strive for excellence. مسلمان کو کسی چیز میں نمبر 2 نہیں ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم نمبر 2 تک یا ہم نمبر 200 پہ پہنچ گئے. اور وہ ڈالر کی قیمت کے حساب سے اندازہ لگا لیجیے آپ. 1913 میں یا 1920 کی بات ہے جب انڈین روپی 1 روپے کے 13 امریکن ڈالر ہوا کرتے تھے. پاکستان بنا 1947 میں تو 1 پاکستانی روپی 1 ڈالر کے برابر ہوتا تھا، اور آج 178 کراس کر چکا ہے، کیونکہ ہماری لیڈرشپ 3rd ڈیٹ ہے ماضی کی بھی، اور میرا خیال ہے وہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے بیکاز اس میں ریکارڈ توڑنے پہ لگے ہوئے ہیں سب. میں والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے، بچے کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ توقع کرتا ہوں کہ شروع میں جو قرآن کی آیات پڑھی گئی تھی اور بہت اچھی سلیکشن کی تھی، ان آیات پہ آپ غور بھی فرماتے رہیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں وہ سفارش نہیں ہے، ایک سجیشن نہیں ہے، یہ حکم ہے. مجھے یاد ہے جنرل صاحب آج کل تو بہت نرم طبیعت ہو گیا ہے، جب یہ اپنی جوانی میں ماشاءاللہ ہوتے تھے اور میں نے ان کو دیکھا ہے پاکستان اسٹیل کے چیئرمین کی حیثیت سے اور پاکستان آرڈنر فیکٹری کی حیثیت سے، اور اب بھی جو اساتذہ ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ان کو چیزیں بتاتی ہوں گی کہ یہ کام آپ نے ایسے کرنے ہیں اور یہ ایسے کرنے ہیں، اگر ان کی خلاف ورزی بچی کرے کلاس میں، اسٹوڈنٹ کرے، تو ان کا عام شور پارا چڑھ جاتا ہوگا، ناراضگی کا اظہار بھی ہوتا ہوگا. اگر ہم ایک استاد کی ناراضگی، ایک افسر کی ناراضگی ان کے احکامات کی ہے، کیا ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ جو پیدا کرنے والا ہے آل مائٹی اللہ ہے، اس کے احکامات کی صبح شام ہم خلاف ورزی کرتے ہیں اس ملک میں اور ہر چیز میں کیے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر توقع کرتے ہیں کہ وہ واقعی اپنی احسانات، اپنی بلیسنگز دیتا رہے گا، اور وہ دے رہا ہے. لیکن یہ بہت بہتر ہو سکتی ہے، پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم زندگی کو اس کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنا ختم کریں. میری کتاب میں ادھک 1 منٹ آدھا منٹ لوں گا میں، اس کا لب لباب ہی اتنا ہے کہ ہم انسان سے بندہ بن جائے، آدمی سے بندہ بن جائے، کیونکہ بندہ عبدیت، اس سے اوپر کوئی اور انسان کے لیے رتبہ نہیں ہے. اور اس کے اصول کیا ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ چھوڑ دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے اس کے مطابق زندگی گزارے. اور اس میں 2-3 چیزیں جو بہت بنیادی ہیں. نمبر 1 سچ بولنا، نمبر 2 رزق کے حلال، نمبر 3 ماں باپ کی بات ماننا، اس پہ عمل کرنا، صرف اس چیز کے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف حکم دے رہے ہیں، بالخصوص شرک وہ نہیں کرنا. ادروائز ایک مشرک کافر ماں باپ کو بھی عزت دینی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے، اتنی بڑی ہے. اور ساتھ ہی میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا ایک دفعہ، اساتذہ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ماں باپ بچے کو آسمان سے زمین پہ لے آتے ہیں
اور پھر اساتذہ علم دے کے، تعلیم دے کے، تربیت دے کے بچے کو دوبارہ آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ تو اساتذہ کی قدر کیجیے، یہ صدقہ جاریہ جو یہ پرفارم کر رہے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ جنرل صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پرنسپل صاحبہ کا، دونوں پرنسپل صاحبان اور اساتذہ کا، پیرنٹس کا، اور بالخصوص قوم کا مستقبل، آپ بچیوں پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک بچی سے ایک پورا گھر اور خاندان صحیح راستے پہ چل سکتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اور آپ سے پہلے جو بچیاں یہاں سے پڑھ کے جا چکی ہیں اور جو آئندہ آئیں گی، وہ واقعی اس قوم اور ملک کو صحیح خطوط پہ چلانے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے۔ میں کیونکہ آپ ہم تو جانے والے ہیں، لیکن ایک کوشچن جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے اور جو میں بہت لوگوں سے پوچھ چکا ہوں اور اپنے آپ سے روز پوچھتا ہوں، آپ بچیوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ سوال ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھتے رہیے گا۔ وہ یہ ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوگی اور پیشی ہوگی تو پوچھا ضرور جائے گا کہ ہم نے دنیا میں آپ کو بھیجا تھا، صحت دی تھی، تعلیم دی تھی، اس کے بعد آپ کو اچھی کرسیاں بھی دی تھی، مقام بھی دیا تھا جس میں آپ اس ملک اور قوم کا رخ بہتر کر سکتے تھے اور ترقی کے راستے پہ لے جا سکتے تھے، اور اس ملک کو واقعی پیغمبر اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے دنیا کی بیسٹ قوم بنا سکتے تھے۔ تو وہ بنانے کی بجائے اس ملک کا حلیہ کیا بگاڑ کے آئے ہو، ہمارے پاس اس کا جواب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ جواب ہمارے پاس نہیں ہے، جو بدقسمتی تھے جو ہم بزرگ جو اس ملک کو اتنے سالوں سے چلانے کی کوشش کرتے رہے، تو سوچ کے کانپ جاتا ہے انسان کہ کیا جواب ہوگا۔ تو کوئی نہ کوئی کرائیٹیرین اپنے زندگی میں فکس کر لیجیے گا، اس کرائیٹیرین کے مطابق اپنے آپ کو پرکھتے رہیے گا، اور خدا بزرگ و برتر نے اس کو جن الفاظ میں قرآن مجید میں فرمایا ہے زندگی گزارنے کے لیے، سورہ رحمان کی آیت ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور نظام قائم کرو، سٹینڈرڈز ہر چیز کا، جیسے کہ آپ کی پرنسپل صاحبہ نے، جنرل صاحب نے اسکول کا قائم کیا ہے، پھر اس نظام کے امپلیمنٹیشن میں کوئی ڈنڈی نہیں مارنی ہے، اس میں پھر توازن قائم رکھنا ہے۔ یہ بنیادی دیکھیں اصول کو لے کے چلیے، انشاءاللہ تعالیٰ میری دعائیں ہیں اور مجھے پکی امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت کامیاب ہوں گے اور آپ کے ماں باپ خوشی محسوس کریں گے، اور آپ کی طرف سے، بچوں کی طرف سے انہیں ٹھنڈی ہوا آئے گی، خوشی میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ پریشان ہوں، اور آپ کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعا عرش بھی ہلا سکتی ہے، یہ میرا یقین ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی صحیح گزاریں گے، لیکن اپنے آپ کو اپنے اصولوں سے ہٹنے نہیں دیجیے گا، چاہے جتنی بھی ٹیمپٹیشن ہو، اور شیطان پوری کوشش کرے گا، لیکن آپ نے اپنے اصولوں پہ قائم رہنا ہے، اور خوش قسمتی سے آگے پر مثالیں موجود ہیں۔ آپ کے چیف ایگزیکٹو 70 سال 60 سال انہوں نے حکومت کی ہے، میں نے مختلف جگہ پہ کام کیا، اور میرے خیال میں میری دوستی ان سے اسی لیے قائم ہے 60 سال کی کہ یہ اپنے اصولوں پہ قائم رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ کے اساتذہ، پرنسپل صاحبان، بہت لمبی ایسوسیشن ہو گئی ہے جب سے آئی ہیں مگر یہیں سے، تو یہ آپ کے پاس مثالیں اچھی موجود ہیں، بہت جگہ پہ یہ مثالیں موجود نہیں ہیں، اس کو آپ کبھی بھی ضائع مت کیجیے۔ آپ کہیں گے کہ بابا آج نصیحتوں پہ لگ گیا، لیکن ظاہر باتیں کا کام نصیحتیں ہی رہ جاتی ہیں تجربے کے بعد، اور میں دعا کرتا ہوں اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پہ رکھے،
पूरी आपको खुशियाँ नसीब करे, इतनी खुशियाँ नसीब करे कि आपकी झोली हमेशा भरी रहे और आपके माँ बाप आपसे इतने खुश हों, इतनी दुआएं दें आपको कि अल्लाह ताला आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और आपके माँ बाप को भी और आप सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा कर दे और वहाँ पे भी आपको जनरल साहब नज़र आ रहे हो कि ये इन्होंने हमें यहाँ लाने में बहुत मुस्बत किरदार अदा किया था। बहुत बहुत शुक्रिया।